ہوں تو اسی کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس آیت کو، جو سورہ یوسف کا جو آیت ہے، جو 12ویں پارہ میں ہے، پورا مکمل آیت بھی نہیں ہے، آدھا آیت ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. بہت چھوٹی سی بات، 3 بات ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. تو اللہ پاک اس لیے صرف بتایا ہے اپنے بندے کو، آگاہ وارننگ کے طور پہ بتا رہا ہے نا. جس طرح سے باپ ماں بتاتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو بتا رہا ہے کہ اے انسان، تم جو ہے ہوشیار رہو، چوکنے رہو، شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن، اپنا خیال رکھو، شیطان سے بچو، شیطان سے بچنے کا کوشش کرو، گھر میں بھی بچنے کا کوشش کرو اور باہر میں بھی بچنے کا کوشش کرو، اسکول میں بھی بچنے کا کوشش کرو شیطان سے، کالج میں بھی جو ہے اپنے پڑھائی کے دوران بھی جو ہے شیطان سے بچتے رہو اور بچنے کا کوشش کرو. مارکیٹ میں جاؤ، ہے نا، تو مارکیٹ میں بھی اپنا کام کر کر کے صحیح سلامت واپس آ جاؤ، ہے نا. مارکیٹ میں بھی جاؤ تو چاہے سبزی لانے کے لیے گئے، چاہے مارکیٹ میں کچھ سامان لینے کے لیے گئے، ہے نا، تو اپنا کام کیا اور واپس صحیح سلامت واپس ہے. یہ ہر جگہ شیطان جو ہے موجود رہتا ہے. اسکول میں بھی شیطان موجود ہے، کالج میں بھی شیطان موجود ہے. اللہ رحم کرے، کمپنی کے اندر میں بھی شیطان رہتا ہے، مارکیٹ میں بھی شیطان موجود رہتا ہے، ہر راستے میں شیطان موجود رہتا ہے، گھر کے باہر شیطان موجود رہتا ہے، گھر کے اندر شیطان موجود رہتا ہے. مطلب شیطان سے جگہ کوئی، اللہ پاک کوئی جگہ کو چھوڑا نہیں ہے، ہر جگہ شیطان موجود ہے نا. شیطان کون سا جگہ میں نہیں ہے بولیے تو؟ ہر جگہ موجود ہے. اب بولیے، بچنا آسان کام ہے؟ اب کیسے بچا جائے، کیسے بچنا چاہیے انسان کو؟ اللہ پاک تو ایک جو ہے ہوشیار کرنے کے لیے وارننگ دے دیا. اس کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے شیطان سے بچ سکتے ہیں، اسکول کے دوران، کالج کے دوران، ڈیوٹی کے دوران، مارکیٹ کے دوران، گھر میں کیسے بچ سکتے ہیں، گھر کے باہر کیسے بچ سکتے ہیں، ہے نا، اندر میں کیسے ہم لوگ کو زندگی گزارنے کا ہے جس سے شیطان سے بچ جانے کا ہے. اپنا پلاننگ یہی ہونا چاہیے. اپنا پلاننگ کرتے ہیں نا، بولتے ہیں پلاننگ کرو، کھانے کے دوران، پینے کے دوران، سونے کے دوران، چلنے کے دوران، بات کرنے کے دوران، ہر پل شیطان جو ہے کھلا دشمن، آگے پیچھے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی. کل مثال کے طور پر سمجھیے، ایسا نہیں انسان تو خالی رائٹ میں بچ جائیں گے، آپ لیفٹ میں بچ جائیں گے، آگے میں بچ جائیں گے، پیچھے میں بچ جائیں گے، لیکن شیطان ہر طرف کا مطلب بولا گیا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. آپ اوپر چھت پہ جائیے، سیڑھی سے اوپر جائیے، شیطان ساتھ ساتھ چلتا ہے. شیطان ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اچھا کام جو ہے، مطلب شیطان سے ہم لوگ کو فائٹنگ کرنا پڑتا ہے، لڑائی کرنا پڑتا ہے. اگر شیطان کو سامنے لا کے رکھ دے کشتی لڑنے کے لیے تو کیا حال ہوگا، ایسا سمجھنا چاہیے. سمجھنا یہ بات، آپ سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے چاروں طرف ہمیشہ ہر پل موجود ہے. سونے کے ٹائم میں بھی، بیٹھنے کے ٹائم میں، اٹھنے کے ٹائم میں، کھانے کے ٹائم، پینے کے ٹائم میں، اسکول جانے کے ٹائم میں، آنے کے ٹائم میں، ڈیوٹی آنے کے ٹائم میں، جانے کے ٹائم میں، کمپنی میں کام کرنے کے ٹائم میں. شیطان ہوشیار رہنے کا، شیطان سے جو بچ گیا، ہمیشہ دماغ میں شیطان سے بچنے کا جو ہے دھیان رکھنا چاہیے. یہ دھیان رکھ لیا تو ہی بچ سکتے ہیں. اب بہت سارا کچھ کام ہے کہ جس طرح سے کس طرح سے بچنے کا ہے وہ طریقہ انشاءاللہ کسی دوسرے دن جو ہم لوگ سیکھا جائے گا، ہے نا. سر کھلا سمجھ لیجئے شیطان حاوی. بات سمجھ میں آئے؟ سر کھلا مطلب شیطان آ گیا. لڑکی جات عورت جات کا تو سر کھلا مطلب کہ شیطان تو سوار ہو گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چاہے اسکول میں رہیے، چاہے کالج میں رہیے، چاہے ڈیوٹی میں رہیے، چاہے دنیا میں جہاں بھی رہیے، چاہے گھر میں رہیے، چاہے باہر میں رہیے.
یہ شیطان کا طریقہ، شیطان کو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، اس کو ایزیلی شیطان اپنے اندر میں قابو میں کر سکتا ہے۔ کپڑا کیا کے لیے پہنتے ہیں؟ بولیے نا، آدمی جو کپڑا جو ہے، مرد ہو عورت ہو لڑکی ہو اور لڑکا ہو، کپڑا کیا کے لیے پہنتا ہے؟ شیطان سے بچنے کے لیے۔ مت پہنے نا کوئی، اتنا پہننے اوڑھنے کے بعد میں تو سر سے پاؤں تک ڈھکنے کے بعد میں تو شیطان کا یہ حال ہے، اب بدن کا کوئی حصہ آدمی کا، مرد کا یا عورت کا یا لڑکا کا لڑکی کا کھلا رہے گا تو کیا حال ہوگا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا ڈریس جو ہے فرسٹ کلاس پورا، برقع بھی لوگ پہنتا ہے۔ برقع کیا کے لیے پہنتا ہے؟ وہ برقع والی کو کوئی شیطان چھوڑتا ہے کیا؟ مذاق نہ سمجھنا چاہیے، اللہ رحم کرے۔ تو کوئی آدمی سوچے کہ ہم برقع پہن لیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، تو یہ جو اس کا غرور ہے۔ شیطان بھی اسی طرح سے اس کو حاوی ہوگا، وہ برقع پہنا ہے تو اسی حساب سے شیطان مضبوط ہو کر کے آئے گا نا۔ جو جیسا رہے گا شیطان اسی حساب سے اس سے لڑائی کرے گا، اس کو پٹکے گا، اس کو قابو میں کرے گا، کر سکتا ہے، کرنے کا کوشش کرے گا۔ میری بات سمجھ میں آئے؟ لڑکا ہے تو لڑکے کے حساب سے، لڑکی ہے تو لڑکی کے حساب سے، بڑا ہے تو بڑے کے حساب سے، چھوٹا ہے تو چھوٹے کے حساب سے، انجینئر ہے تو انجینئر کے حساب سے شیطان اٹیک کرے گا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے حساب سے اٹیک کرے گا، ٹیچر لیکچر پروفیسر تو اس کے حساب سے۔ جیسا انسان ہے، کوئی حافظ ہے تو حافظ کے حساب سے، مولوی ہے تو مولوی کے حساب سے، عالم ہے تو عالم کے حساب سے شیطان جو ہے، شیطان بھی عالم بن کے آئے گا۔ مفتی ہے تو شیطان بھی مفتی کے شکل میں آئے گا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے حساب سے شیطان بن کے آئے گا، کوئی MBBS ہے تو ڈاکٹر جو ہے جو MD اور PhD کر کے آئے گا شیطان۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ڈاکٹر ہے تو شیطان اس کو ڈیفیٹ دینے کے لیے کیا اسے بڑا بن کے آئے گا نا، MBBS تو وہی ہے تو MD بن کے آئے گا، اسے بہادر بن کے آئے گا، اس کو ڈیفیٹ دینے کا ہے شیطان۔ شیطان اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے صرف جو ہے مختصر طور پہ یہ بول دیا اپنے بندے کو کہ اے ہمارے انسان، شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، تم ہوشیار رہو، ہر پل ہوشیار رہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ جو ہے باقی جو ہے اور دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے شیطان سے جو ہے ہم لوگوں کو، انسان کو جو ہے ایک تو بات کلیئر ہو گئی کہ جو ہے کھلا دشمن ہے، ہم سے اس کو بچنے کا ہے۔ اب کیسے بچا جائے، کیا کیا کام ہمارا ہونا چاہیے، کیا کیا عمل ہونا چاہیے جو ہے انشاءاللہ اسی کو دوسرے دن تیسرے دن جو ہے اور اچھی طریقے سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ جو بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اسے کیسے بچا جائے اور کیسے بچنے کا ہے پورے زندگی گزارنے کے دوران، اللہ پاک اس کا جو ہے صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، جس سے کہ ہم شیطان سے بچ پائیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو شیطان سے بچا کے رکھے، شیطان سے بچنے والا بنائے، اور جو ہے صحیح سے جو ہے گھر کے اندر اللہ پاک ہم لوگ کو شیطان سے بچا کے رکھے، باہر میں اللہ پاک شیطان سے ہم لوگ کو بچا کر کے رکھے، مارکیٹ میں شیطان سے اللہ پاک ہم لوگ کو بچا کے رکھے، کمپنی میں کام کرنے کے دوران ہم لوگوں کو اللہ پاک جو ہے شیطان سے بچا کے رکھے، کھاتے پیتے اٹھتے پھرتے آتے جاتے ہمیشہ جو ہے شیطان سے اللہ پاک ہم لوگوں کو بچا کر کے رکھے۔ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھو ایمان کے ساتھ میں رکھو، تندرستی کے ساتھ میں رکھو، اور شیطان سے ہم لوگوں کو بچا کے رکھو۔ اے اللہ پاک تو ہم لوگوں کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تو اسے اپنے رحم و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اور صدقہ طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، آمین ثم آمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ صدق اللہ العظیم.